اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر ٹور وائس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا واقعہ ایک اللہ کے ولی اور پریشان نوجوان کا ہے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر کے نوجوان کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جائے گا۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر یہ نوجوان امام صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آج تو تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نوجوان نے کہا، حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، کچھ تو کہو۔ اس نوجوان نے کہا، حضرت اگر میں نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجمالن کہو تو۔ اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو میری بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ ہمارے محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفے میں پھر شور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہاء پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہوا اس کے متعلق کہتے جانا ہے کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے اور یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گو بتلایا نہیں مگر بلا بتلائے سارے چور مطمئن ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں ایک اور اچھے نئے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ خدا حافظ۔